اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا۔ تو پیچھے اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا قصہ شروع ہوا اور فرمایا گیا ان کے بارے میں فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، برسوں ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا اس غار کے اندر، اور گہری نیند وہ سوتے رہے۔ ثم بعثنا، ثم پڑھا ہے کہ تراخی کے لیے آتا ہے، مہلت پر دلالت کرتا ہے، یعنی کچھ زمانہ بعد۔ بعث یبعث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا، بھیجنا۔ یہاں پر کیا اٹھانے کے معنی میں، اس لیے آگے تفسیر کر رہے ہیں ایقظناہم من النوم، پھر ہم نے انہیں نیند سے اٹھایا، نیند سے بیدار کیا۔ لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا، تاکہ دیکھیں، ترجمہ تاکہ جانے نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اس بات کو مستلزم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے گویا علم نہ تھا، اٹھایا تاکہ جانے، سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ ایسا ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ازل سے ہر بات کا جاننے والا ہے۔ ہاں، تاکہ دیکھیں، دیکھیں سے مراد یہ ہوا کہ علم جو ہے اس کا ظہور ہو جائے، آگے اس کی وضاحت کریں گے۔ ہاں، تو ترجمہ کریں گے تاکہ دیکھیں ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا، کہ دونوں گروہوں میں سے کون سے گروہ نے ان کے ٹھہرنے کی مدت کا شمار کیا ہے۔ احصا یحصی فعل ماضی ہے جس کا معنی شمار کرنا، احاطہ کرنا۔ ای الحزبین، دو گروہوں میں سے کس گروہ نے؟ یہ گروہ سے کون سا گروہ مراد ہے؟ کون سی دو جماعتیں مراد ہیں؟ کریں المختلفین منہم، انہی میں سے دو اختلاف کرنے والے گروہ، انہی میں سے مراد اصحاب کہف ہی میں سے دو گروہ ہو گئے اختلاف کرنے والے، کس بات میں؟ فی مدت لبثہم۔ تو پہلی تفسیر یہاں کر رہے ہیں کہ الحزبین سے مراد انہی میں کے دو گروہ، انہی میں کی دو جماعت، المختلفین منہم فی مدت لبثہم، انہی میں سے ان کے ٹھہرنے کی مدت میں اختلاف کرنے والے دو گروہوں میں سے کس گروہ نے؟ لأنہم لما انتبہوا اختلفوا فی ذلک، تو ان میں اختلاف پایا گیا، اس کا بیان کہنے لأنہم لما انتبہوا، اس لیے کہ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا، ٹھہرنے کی مدت میں وہ مختلف ہو گئے۔ وذالک قولہ قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربکم اعلم بما لبثتم۔ اور اس کا بیان اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان میں ہے، آگے یہ بات آ رہی ہے۔ وذالک قول ہو گیا، اور یہی ہے اللہ تعالی کا قول، یہی سے مراد کیا؟ اسی کا بیان اس قول میں ہے۔ قال قائل منہم کم لبثتم، بیدار ہونے کے بعد ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا ٹھہرے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک دن ٹھہرے یا دن کا کچھ حصہ۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسرے کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہارا رب تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو خوب جاننے والا ہے۔ وَكَانَ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ هُمُ الَّذِينَ عَلِمُوا أَنَّ لُبْثَهُمْ قَدْ تَطَاوَلَ، تو ایک جماعت کو، کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ جس دن ہم ٹھہرے تھے اسی دن اٹھ گئے ہیں، جس دن آ کر کے یہاں ٹھہرے اور سوئے، سمجھ رہے ہیں، وہی شام ہو گئی ہے۔
تو صبح کے وقت آنا ہوا اور شام کے وقت اٹھنا تو وہی دن ہے، ایک دن ہم ٹھہرے، یا ابھی پورا دن نہیں گزرا، وہی معنی کہ صبح آنے میں کچھ وقت لگا، سمجھ رہے ہیں، صبح کچھ ہو چکی تھی اس کے بعد ہم آئے تھے اور اب شام ہوئی ہے، تو ابھی دن پورا بھی نہیں ہوا، او بعض یوم۔ لیکن دوسرے کچھ لوگوں نے کچھ آثار و قرائن سے یہ اندازہ لگایا، نہیں، ہم بہت تھوڑا نہیں ٹھہرے، ہمارا ٹھہرنا کیا ہے، طویل ہو چکا ہے۔ وَكَانَ الَّذِينَ قَالُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ربکم اعلم بما لبثتم کہا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں معلوم ہوا، جنہوں نے جانا کہ ان کا ٹھہرنا طویل ہو چکا، ان کی رہائش یہاں پر طویل ہو چکی۔ او ای الحزبین المختلفین من غیرہم، ایک تفسیر ہو گئی کہ یہاں حزبین سے مراد انہی میں کے دو گروہ، انہی میں کے دو مختلف ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور دوسری تفسیر کر رہے ہیں من غیرہم، ان کے علاوہ لوگوں میں سے، سمجھ رہے ہیں، دو گروہوں میں سے کون سے گروہ نے ان کے ٹھہرنے کی مدت کا احاطہ کیا۔ او ای الحزبین المختلفین من غیرہم، تو دونوں تفسیروں میں یہ فرق ہے، وہاں منہم ہے، یہاں من غیرہم۔ احصا لما لبثوا امدا، امد بمعنی غایت، مسافت، مدت، ٹھیک ہے، ان کے ٹھہرنے کی مدت کو شمار کیا۔ واحصا فعل ماض، اور احصا فعل ماضی ہے باب افعال سے، وامدا ظرف لاحصا، اور امدن یہ احصا کا ظرف ہے، او مفعول لہو، یا اس کا مفعول ہے، مفعول لہو نہیں ہے، یہ اس کا مفعول ہے، یہاں مفعول بھی بنے گا۔ احصا امدن، مدت کو شمار کیا، ٹھیک ہے۔ والفعل الماضی خبر المبتدأ، اور فعل ماضی یہ مبتدا کی خبر بنے گا، اور مبتدا کیا ہے، وہو ایو، اور وہ ایو الحزبین میں ایو ہے، تو ترکیب کیا ہو گئی، ایو الحزبین مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، ٹھیک ہے، اور احصا یہ فعل ماضی ہو گیا، لما لبثوا امدن، یہ گویا کہ ہے آمدن لما لبثوا للبسہم، تو ترکیب یوں کر سکتے ہیں آپ کہ لما لبثوا کو ثابتن سے متعلق کر کے حال بنا لیں، حال مقدم، اور آمدن کیا ہے، ذوالحال ہو جائے، کیونکہ نکرہ ہے اس لیے حال کو مقدم کر دیا گیا۔ صفت بنا نہیں سکتے ہیں، اگر آمدن پہلے ہوتا تو اسے صفت ہم بنا لیتے ہیں، یا یہ ہے کہ لما لبثوا کو احصا سے متعلق کر دیجئے اور آمدن کو مفعول بھی بنا دیجئے، تو ہو کر کے یہ پورا جملے فعلیہ کیا ہو جائے گا، ایو کی خبر، والفعل الماضی خبر المبتدا، اور فعل ماضی مبتدا کی خبر ہے، اور مبتدا کون ہے، وہو ایو، اور وہ ایو الحزبین میں ایون ہے، والمبتدا مع خبرہ سد مسد مفعولین علم، سد مسد کا مطلب قائم مقام، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے، اسے رکھا گیا ہے، مسد بمعنی مقام، ٹھیک ہے، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نعلم کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے، علم دو مفعول کو چاہتا ہے تو یہ پورا جملہ اس کے دونوں مفعول کے قائم مقام ہو جائے گا۔ والمعنی، اور حاصل معنی یہ ہوگا، ایہم ضبط آمدا لاوقات لبسہم واحاط علما بآمد لبسہم، اور معنی یہ ہے کہ ان میں سے کس نے ان کے ٹھہرنے کے اوقات کی مدت کو، اس کی انتہا کو، ٹھہرنے کے اوقات کے غایت کو محفوظ کیا ہے، اس کا ضبط کیا ہے، اور کس کے علم نے ان کے ٹھہرنے کی مدت کا احاطہ کیا ہے۔ بات ہو گئی۔ بعض لوگوں نے یہاں پر کہا کہ احصا یہ فعل ماضی نہیں بلکہ یہ اس میں تفضیل ہے، افعل التفضیل، تو ان کا رد کرنا چاہ رہے ہیں۔ ومن قال احصا افعل من الاحصاء وهو العد، اور جنہوں نے کہا کہ احصا احصاء سے افعل ہے، یعنی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور احصا کا معنی بیان کیا، وهو العد، احصاء کا معنی شمار کرنا ہے، فقد ضل، تو ان سے لغزش ہوئی،
جس نے کہا کہ احصا احصا سے اس میں تفضیل ہے، فقد ضل تو اس نے لغزش کھائی ہے، لأن بناءه من غیر الثلاثی المجرد لیس بقیاس، کیونکہ اس میں تفضیل غیر ثلاثی مجرد سے بنانا یہ ضابطے کے مطابق نہیں ہے، قیاس نہیں ہے۔ قیاس کیا ہے؟ صرف اس ثلاثی مجرد سے افعل بنایا جاتا ہے جس میں لون و عیب کا معنی نہ پایا جاتا ہو، تو ثلاثی مجرد کے علاوہ سے بھی نہیں آتا افعل، اور اگر ثلاثی مجرد ایسا ہے جس میں لون و عیب کا معنی ہے تو اس سے بھی نہیں آتا، تو احصا سے افعل اس میں تفضیل کیسے آ سکتا ہے؟ بات ہو گئی؟ وَإِنَّمَا قَالَ بات مکمل ہو گئی۔ ہاں اگرچہ بعض لوگوں نے کہا کہ اگرچہ ضابطے کے مطابق نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ضابطے کے برخلاف قیاس کبھی کبھی لے آیا جاتا ہے، تو اس طرح ان کی بات بنائی جا سکتی ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ لِنَعْلَمْ مع أنه تعالى لم يزل عالما بذلك لأن المراد ما تعلق به العلم من ظهور الأمر له۔ اچھا اوپر فرمایا گیا لنعلم، ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ ہم دیکھیں، تو لنعلم کیوں فرمایا گیا جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا ازل سے جاننے والا ہے؟ وَإِنَّمَا قَالَ لِنَعْلَمْ قَالَ سے متعلق ہے لِأَنَّ الْمُرَاد، اور لنعلم فرمایا باوجود کہ اللہ تعالی اس بات کا ازل سے جاننے والا ہے، ہمیشہ جاننے والا ہے، لِأَنَّ الْمُرَادَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْعِلْمِ، اس لیے کہ مراد وہ ہے جس سے علم کا تعلق ہے، علم ازلی ہے لیکن علم کے تعلقات حادث ہیں، ہاں تو جس سے علم کا تعلق ہے، یعنی من ظہور الامر لہم، یعنی ان کے لیے معاملے کا ظاہر ہونا۔ ہو گیا جو ان کا امر ہے ٹھہرنے کے معاملے میں اختلاف، اس کا ظہور مراد ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں لنعلم وغیرہ فرمایا گیا اس سے اصل علم نہیں، علم کا ظہور مراد، اس کا ظاہر ہو جانا، علم کا جو تعلق ہے وہ لیزدادوا ایمان، کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے مراد وہ ہے جس سے علم کا تعلق ہے، یعنی ان کے لیے معاملے کا ظاہر ہونا، لیزدادوا ایمان، تو گویا کہ حاصل کیا ہوا تاکہ ہم ظاہر کر دیں، جس کا علم ازل سے ہے اس کا ظہور پا لیا جائے۔ ہو گیا؟ تو کیوں اس کا ظہور ہو جائے؟ لیزدادوا ایمانا واعتبارا، تاکہ وہ لوگ ایمان میں اور عبرت حاصل کرنے میں اور بڑھ جائیں، ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، وَلِيَكُونَ لُطْفًا لِمُؤْمِنِي زَمَانِهِمْ، اور تاکہ یہ بات ان کے زمانے کے مؤمنین کے لیے لطف و مہربانی ہو جائے، ان کے بھی ایمان میں پختگی ہو جائے گی، وَآيَةً بَيِّنَةً لِكُفَّارِهِ، اور اس زمانے کے کفار کے لیے ایک واضح نشانی ہو جائے۔ اب المراد لنعلم اختلافهما موجودا كما علمناه قبل وجوده، ای الحزبین احصا، تاکہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے کس گروہ نے شمار کیا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جو ان کے درمیان اختلاف پایا جانے والا ہے اس کو ہم دیکھیں، یہی نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اول مراد، یا یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اختلاف کا یا ان کے بارے میں دوسرے لوگوں کے اختلاف کا علم تو ازل سے ہے، مگر وہ علم کیسا ہے؟ اس بات کے اس اختلاف کے پائے جانے سے پہلے ہے، اور لنعلم یہاں فرمایا گیا ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم اس اختلاف کو موجود حالت میں جان لیں۔ جاننے سے مراد کیا ہے کہ اس کا حاصل وہی ہے، ظہور ہو جائے۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں اول مراد لنعلم اختلافهما موجودا، یا مراد یہ ہے کہ ہم ان کے اختلاف کو موجود جان لیں، موجود ہونے کی حالت میں جان لیں۔ تو اب یہ اس سے جہل لازم نہیں آیا، بھائی ہم لنعلم کا ترجمہ یہ نہیں کرتے ہیں تاکہ جان لیں، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کے لیے جہل لازم نہ آئے،
لیکن یہاں پر جب اختلافہما موجوداً اس کا مفہوم بنا تاکہ ہم ان کے اختلاف کو موجود حالت میں جان لیں، جیسا کہ کما علمناہ قبل وجودہ، جیسا کہ ہمیں اس کا علم ہے اس کے وجود سے پہلے، تو بس موجود حالت میں جاننا، یعنی کہ سرے سے علم نہیں، علم تو اس کے وجود سے پہلے بھی ہے۔ بات مکمل ہو گئی اس آیت کے تعلق سے۔ اب نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اب یہاں سے ان کے واقعے کا تفصیلی بیان شروع ہو۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے محبوب ہم تم پر ان کا واقعہ حق کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ہو گیا؟ حق و صدق میں فرق آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، حق اور صدق دونوں ایک، بات واقع کے مطابق ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صدق، اور واقع کے خلاف ہو تو اسے کذب کہتے ہیں۔ تو بات واقع کے مطابق ہو تو واقع بھی تو بات کے مطابق ہوگا، بھائی مطابقت تو لازم ہی ہے جانبین سے۔ جب بات واقع کے مطابق ہے تو یہ بھی تو اس کے مطابق ہو گیا۔ تو ادھر سے دیکھیں کہ کلام اور بات واقع کے مطابق ہے، اس کو صدق کہتے ہیں، اور ادھر سے دیکھیں کہ واقع بات کے مطابق ہے، اس کو حق کہتے ہیں۔ تو یہاں بات چونکہ نقصوں کی آ رہی ہے بیان کرنے کی، اس لیے انہوں نے بالحق کی تفسیر کی ہے بالصدق سے۔ ہو گیا؟ ہاں، لیکن دونوں ایک ہی ہیں، بس اعتباری فرق ہے کہ ادھر سے لحاظ کیا جائے تو صدق ہے اور واقعی کی طرف سے لحاظ کیا جائے تو حق ہے۔ ہم آپ پر ان کا واقعہ سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیہ، بے شک وہ چند نوجوان تھے۔ فتیہ کیا ہے؟ جمع فتن، فتح کی جمع، جو فتح فتوت سے ماخوذ ہے، اور فتوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جوانی۔ کیسے جوان ہو کہتے نہیں؟ تو جوانی صرف شباب کا نام نہیں ہے کہ عمر جو ہے وہ 18-20 سال کو پہنچ گئی تو جوان ہو گئے۔ جوانی نام کس کا ہے؟ والفتوۃ بذل الندى وکف الاذى وترک الشکوى واجتناب المحارم واستعمال المکارم، اور فتوت نام ہے سخاوت کرنے کا، بذل کا معنی خرچ کرنا، اور الندى جود و سخا کو کہتے ہیں، مال خوب خرچ کرنے کا۔ تو ترجمہ کیا کیجئے؟ اور فتوت نام ہے سخاوت کرنے کا، تکلیفیں دور کرنے کا۔ الاذى بمعنی ما یؤذى به، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اماطۃ الاذى عن الطریق پڑھا ہے؟ ہو گیا؟ تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، شکایت نہ کرنا، محارم یعنی حرام چیزوں کاموں سے پرہیز کرنا، اور اچھی باتوں کو عمل میں لانا۔ واستعمال المکارم، مکرمہ کی جمع مکارم۔ وقیل، اور ایک قول فتح کی تعریف میں آیا، الفتح من لا يدعی قبل الفعل ولا یزکی نفسه بعد الفعل، جوان وہ ہے جو کرنے سے پہلے دعویٰ نہ کرے اور کرنے کے بعد اپنے آپ کو پاکیزہ بیان نہ کرے، اپنا تزکیہ نہ کرے۔ فلا تزکوا انفسکم، ہم بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو کرنے سے پہلے دعویٰ نہیں کرتا اور کرنے کے بعد اپنا تزکیہ نہیں کرتا، وہ جوان ہے۔ ہو گیا؟ خالی عمر 18-20 سال ہو جانا یہ جوانی نہیں ہے، ان صفات سے، ان عمدہ خصال سے جو متصف ہوگا وہ جوان ہوگا۔ تو بے شک وہ جوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے۔ فتیتن کی صفت ہے، جملہ فعلیہ پورا۔ وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ ہدن کی تفسیر کر رہے ہیں یقیناً، ہو گیا؟ یعنی ان کے ایمان اور یقین میں ہم نے اور زیادتی فرمائی۔ وَكَانُوا مِنْ خَوَاصِ دقیانوس، اس زمانے کے بادشاہ کا نام تھا دقیانوس۔ ہو گیا؟ اور یہ لوگ اس کے خاص لوگوں میں سے تھے، خواص میں سے تھے۔ وَكَانُوا مِنْ خَوَاصِ دقیانوس، اور یہ لوگ
دقیانوس بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تقریباً 100 سال کے بعد کا واقعہ، سمجھ رہے ہیں؟ قد قذف اللہ فی قلوبہم الایمان، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا۔ وخاف بعضهم بعضا وقالوا لیخلو اثنان منا، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان ڈالا، مگر پوری قوم تو کفر میں مبتلا تھی، بادشاہ لوگوں سے کفر و شرک کرواتا تھا، اب اس بادشاہ کی مخالفت کیسے کرے؟ اور پھر ہر ایک کے دل میں جو ایمان آیا ہے اس کا اظہار دوسرے سے کیسے کرے؟ ڈر ہے کہ اس سے اظہار کیا اور اس نے جا کے لگا دیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ وخاف بعضهم بعضا، اور ان میں کے بعض کو بعض سے خوف ہوا، وہی جو لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی۔ وقالوا، اور انہوں نے آپس میں کہا، لیخلو اثنان منا، ہم میں سے دو لوگ تنہائی میں ملیں، فیظہر کلاہما ما یضمر لصاحبہ، تو دونوں اپنے دل کی بات اپنے ساتھی سے بیان کریں، اپنے ساتھی کے سامنے ظاہر کریں۔ ففعلوا، تو ان لوگوں نے ایسا کیا، دو لوگ ملتے رہے، اپنے اپنے دل کی بات کہتے رہے۔ فحصل اتفاقهم علی الایمان، تو ان سب کا ایمان پر اتفاق پا لیا گیا، یعنی سب کے سب ایمان کے سلسلے میں متفق تھے۔ ہو گئی بات؟ یہ ہے ان کے واقعے کا آغاز۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایمان کی شان کیا ہوتی جب دلوں میں ایمان آ جاتا ہے؟ سوچئے کتنے خوف اور ڈر کا ماحول ہوگا۔ یہی چند گنے چنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان آیا ہے، باقی تو سب کافر ہی ہیں، بادشاہ بھی اس کے خلاف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، کہاں؟ اسی ظالم بادشاہ کے سامنے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، تو انہوں نے علی الاعلان کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی باک اور کوئی خوف نہیں۔ یہ ہے ایمان کی شان۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، ربط يربط کا معنی ہوتا ہے باندھنا، جب کسی چیز کو باندھ دیا جائے تو مضبوطی آ جاتی ہے نا اس میں، ہاں، تو ربط علی کا معنی کیا ہے؟ تقویت، قوت دینا، قوی بنانا، اس لیے آگے تفسیر کیا؟ وَقَوَّيْنَاهَا، ہا ضمیر لوٹے قلوب کی جانب، وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو تقویت عطا کی، بالصبر علی ہجران الاوطان، کیسے تقویت بخشی؟ اوطان کو، وطن کو چھوڑنے پر صبر کے ذریعے۔ معمولی بات ہے وطن کو چھوڑنا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گاؤں چھوڑ دینا، وطن چھوڑ دینا، سب سے بھاگ جانا، تبھی نا ایمان بچے گا، ورنہ تو ابھی ستائے جائیں گے، پریشان کیے جائیں گے۔ اور ہم نے ان کے دلوں کو تقویت بخشی وطن چھوڑنے پر صبر کے ذریعے، اور دین کی حفاظت کے لیے کسی غار کی طرف بھاگ جانے کے ذریعے۔ وَجَسَّرْنَاهُمْ، تجسیر باب تفعیل، جسرناہم علی القیام بکلمۃ الحق والتظاہر بالاسلام، اور ہم نے ان کو جسارت بخشی، ہو گیا جسارت بولتے ہیں نا بہادری، اور ہم نے ان کو جسارت بخشی کلمہ حق کے قیام پر اور اسلام کی مدد کرنے پر۔ اسلام صرف اس دین کا نام نہیں ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، بلکہ اسلام سارے انبیاء کے دین کا نام ہے، اور اس کے پرچار کی ضرورت ہے۔ آج کہا جا رہا ہے کہ اسلام تو 1400 سال پہلے آیا ہے، نہیں، اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔
صاف ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام. جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ آئیں تو کہتے ہیں حصر کا معنی ہوتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، معرفہ لائے گیا خبر، لہذا حصر کا معنی ہو. اور سارے انبیاء کا دین کیا ہے؟ اسلام. اور اسلام کا اصل مفہوم کیا؟ اللہ کے حضور سر خمیدہ ہونا. تو اللہ کی ہی عبادت ہے، کسی اور کی نہیں. یہ تو سب کا دین ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدوا. تو سارے انبیاء کا دین ایک، جس کا نام کیا ہے؟ اسلام. آگئی بات سمجھ میں؟ ہاں. اذ قاموا، یہ ربطنا سے متعلق ظرف ہے اس کا، اور ہم نے ان کے دلوں کو تقویت بخشی. کس وقت؟ جب وہ کھڑے ہوئے. ظاہر سی بات ہے یہ بڑی مضبوطی کو چاہتا ہے نا، بڑی جسارت کو چاہتا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حق بات کا اظہار کیا جائے. تو رب فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں کو تقویت بخشی جب وہ کھڑے ہوئے بین یدی الجبار، ظالم بادشاہ کے سامنے، جس کا نام کیا ہے؟ دقیانوس تھا. من غیر مبالات بہ، اس کی بغیر پرواہ کیے ہوئے. مبالات میں نے پرواہ کرنا. من غیر مبالات بہ، بغیر اس کی پرواہ کیے ہوئے. حین عاتبہم علی ترک عبادت الاصنام، جس وقت کہ اس نے ان کو عتاب کیا، ان کو ڈانٹا، ان کی سرزنش کی بت پرستی چھوڑنے پر. ان لوگوں نے جب بت پرستی چھوڑ دی یا بت پرستی کے قائل نہ ہوئے تو اس نے کیا؟ ان پر عتاب کیا. تو اس وقت ہی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا فقالو، تو انہوں نے کہا، ڈر کر نہیں کہا، نفاق کے طور پر نہیں کہا، مفتخرین، آگے بڑھا رہے ہیں، فخریہ انداز میں کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، الف یہاں لکھا ہے مگر وہ پڑھا نہیں جائے گا. لن ندعو ہے نا، متکلم مع الغیر کا صیغہ. ہم ہرگز اس کے سوا کسی خدا کو نہیں پکاریں گے، کسی خدا کی عبادت نہیں کریں گے. لقد قلنا اذا شططا، یقیناً اس وقت ہم حد سے تجاوز کرنے والی بات کہنے والے ہوں گے. کس وقت؟ تو یہ لقد قلنا اذا شططا جزا ہے شرط محذوف کی، اسی کو ظاہر کیا. وَلَئِن سَمَّيْنَاهُمْ آلِهَةً لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور اگر ہم ان کو خدا کہیں، سمی میں نام رکھنا، کہنا، اور اگر ہم ان کو یعنی اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو، اگر ہم ان کو خدا کہیں، معبود مانے، معبود کہیں، لقد قلنا اذا شططا، تو ضرور ہم اس وقت حد سے بڑھی ہوئی بات کہیں گے. شططن کے بارے میں کہہ رہے ہیں قولا ذا شططن. شطط یہ مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا. تو یہاں پر یہ شطط ایک مضاف کی تقدیر پر مفعول مطلق ہے قلنا سے. تو اس سے پہلے ایک مضاف مقدر ہے اور یہ مضاف الیہ سے مل کر صفت ایک موصوف مقدر قولا کی، قولا ذا شططن. تو شطط سے پہلے ذو مقدر ہے اور اس سے پہلے موصوف مقدر ہے قولا. وَهُوَ الْإِفْرَاطُ فِي الظُّلْمِ وَالْإِبْعَادُ فِيهِ، اور شطط کا معنی کیا ہے؟ ظلم میں افراط کرنا اور بہت دور چلا جانا، یعنی بہت زیادہ ظلم کرنا. من شط یشط و یشط اذا بعود، یہ شط یشط اور یشط سمع اور ضرب سے ماخوذ ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دور ہونا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، یہ ہماری قوم اس نے اللہ کے سوا خدا بنا لیا. ترکیب بیان کر رہے ہیں. هؤلاء مبتدا، قومنا عطف بیان. قومنا جو ہے هؤلاء سے عطف بیان اور یہ دونوں ہو گئے مبتدا. اتخذوا من دونه آلهة خبر، یہ ہماری قوم اس نے کیا ہے؟ اللہ کے سوا معبود بنا لیے. خبر، یہ اتخذوا من دون آلہہ کا جملہ خبر واقع ہے. وہو اخبار فی معنی الانکار، اور یہ جملہ خبریہ انکار کے معنی میں ہے. یہ اخبار ہے انکار کے معنی میں. انکار کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو خدا بنایا جائے. قابل انکار بات ہے،
لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں ان پر واضح دلیل لے آتے؟ اگر ان کے زعم میں یہ معبود ہیں تو ان پر دلیل پیش کریں. لولا یہ حرف تحضیض ہے یہاں پر، اسی لیے آگے تفسیر کیا حل لا یأتون علی عبادتہم، علیہم کی تفسیر کر رہے ہیں علی عبادتہم، آگے کہہ رہے ہیں فحذف المضاف، علیہم میں ایک مضاف مقدر ہے. دلیل کس پر لانا ہے؟ جن خداؤں کو اپنا معبود بناتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت پر نہ دلیل چاہیے. ہاں لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں ان کی عبادت پر، ان کے معبود ہونے پر واضح دلیل لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو علی عبادتہم ہے، علیہم علی عبادتہم کے معنی میں ہے، تو گویا کہ یہاں مضاف مقدر. بسلطان بین کی تفسیر کیا؟ بحجت ظاہرہ، واضح دلیل. وہو تبکیت، اور یہ ترغیب، لولا جو ہے تحضیب کے لیے آتا ہے، اور تحضیب کا مطلب ہے کرنے پر ابھارنا کہ یہ کام ضرور کرو. تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ تبکیت و تعجیز کے لیے ہے. جیسے اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے مثل کوئی صورت لے آؤ. تو ان سے جو مطالبہ ہو رہا ہے یہ امر کس کے لیے؟ تعجیز کے لیے. تم لا نہیں سکتے. لأن الاتيان بسلطان على عبادت الاوثان محال، کیونکہ بتوں کی عبادت پر، بت پرستی پر دلیل لانا یہ محال امر ہے. تو دلیل مانگنا مقصود نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ دلیل لا ہی نہیں سکتے کیونکہ ہے ہی نہیں. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، بس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کا افترا کرے. جب دلیل ان کے پاس نہیں ہے، دلیل پیش نہیں کر سکتے، تو حاصل کیا نکلا کہ اپنے اس دعویٰ میں یہ جھوٹے ہیں. بس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے بنسبت الشریک الیہ، اس کی جانب شریک کی نسبت کر کے. جنہوں نے اللہ کے سوا کو معبود بنایا، گویا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک مانا، اللہ کی جانب نسبت شریک کی کر دی، اور یہ واقعے کے خلاف ہے، جھوٹ ہے. تو گویا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ کا افترا کیا، جھوٹ باندھا. اور اس سے بڑا ظالم کون؟ یہاں استفہام کیا ہے؟ انکار کے معنی میں، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. بات ہو گئی؟ چلو، صدق اللہ.